ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ ولاگ نمبر 1 ان میں ان کا تعارف تھا، نمبر 2 میں ان کی ولادت کا ذکر تھا، اور نمبر 3 میں انشاءاللہ سلسلہ نسب کا ذکر آیا ہے، وہ بھی آپ تک پہنچے گا ولاگ نمبر 3۔ اور ولاگ نمبر 4 جو ہے ابھی آ رہا ہے، اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ ولایت کا علم کب ہوا۔ تو ناظرین پیش خدمت ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ ان کو ولی ہونے کا کب پتہ چلا کہ میں ولی ہوں۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سید عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا، تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے۔ ترجمہ: اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو، یہ آواز آتی تھی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارا پرورش و تحصیل علم۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کی آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے، یعنی آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد مصطفیٰ سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد یعنی 1095 عیسوی تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ ملے۔ ناظرین اس میں ایک ذکر ہے بغداد کا۔ بغداد عراق کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ ماضی میں خلافت عباسیہ کا مرکز تھا۔ اسے منگول لشکروں نے تاراج کیا۔ شہر کی آبادی 60 لاکھ ہے، جو اسے عراق کا سب سے بڑا اور عالم عرب کا آبادی کے لحاظ سے قاہرہ کے بعد دوسرا بڑا شہر بناتی ہے۔ اور اس شہر میں شیخ عبد القادر جیلانی، امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی کی مزارات ہیں۔ فقہ سے مراد ایک ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہو جن کا تعلق عمل سے ہے اور جن کی تفصیل دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ فقہ شریعت اسلامی کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی غوث الاعظم سید شیخ عبد القادر جیلانی کے پیر و مرشد تھے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی بعثت سے قبل عرب میں حدیث بہمانی اخبار مطلب اللہ کے پیغام کو آسان کر کے سمجھا دینے کے ہیں، مطلب معنی آسان کرتے تھے۔ مثلا وہ اپنے مشہور ایام کو احادیث سے تعبیر کرتے تھے، اس لیے حضرت امام علی اور صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ حدیث کی جمع احادیث ہے۔ لفظ حدیث کے مادہ کو جیسے بھی تبدیل کریں، اس میں خبر آسان کر دینے کا مفہوم ضرور موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں بتایا ہے۔ ناظرین اس میں ذکر آیا ہے تفسیر لفظی تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی معینی فسر ہے۔ یہ بات تفصیل کا مصدر ہے، اس کے معنی واضح کرنا ہے، کھول کر بیان کرنا ہے، وضاحت کرنا ہے، مراد بتلانا ہے اور بے حجاب کرنا ہے۔ قرآن کی تشریح و تفسیر کے علم کو تفسیر کہتے ہیں اور تفسیر کرنے والے کو مفسر۔ اس عربی لفظ فسر سے اردو زبان میں تفسیر کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ الفاظ بھی بنائے جاتے ہیں، جیسے مفسر وغیرہ ایک اردو لغت ہے۔ ناظرین اگلا ہیڈنگ ہے ہمارا ریاضت و مجاہدات۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔
1127 میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور 10 درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شریعت یعنی آپ کی شہرت اور نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کا حلیہ جسم نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا اور بھویں ملی ہوئی۔ ناظرین کا آگے ویلاگ کی کافی معلومات ہے، آپ تک پہنچائیں گے، مگر آج کا یہ ویلاگ نمبر 4 کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ باقی اس ویلاگ نمبر 5 میں آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔